رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو ہی قتل کیا. کسی مخصوص قانون پر تنقید کرنے پر موت کا حقدار ٹھہرائے جانے کی منطق کے سنگین اثرات برآمد ہوں گے. توہین رسالت پر نیت جانچنے کا کوئی آلہ نہیں. لوگ ذاتی اناج بھی نکال سکتے ہیں. یہ تمام الفاظ جسٹس آصف سعید کھوسہ کے وہ ریمارکس ہیں جنہوں نے سابق گورنر سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کو 2 بار سزائے موت سناتے ہوئے کہے، جس کے نتیجے میں آج الصبح راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں ممتاز قادری کی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا. جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ اس طرح اگر ہر شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت دے دی گئی تو پورا معاشرہ فساد کا گڑھ بن جائے گا. صرف عدالتی فیصلے سے اصلاح ممکن نہیں، مخصوص جذباتی ذہنیت کی نشو و نما کو روکنا ہوگا. شدت پسندی کے جذبات اسکولوں، کالجز، عوامی مقامات، دفاتر وغیرہ میں پروان چڑھتے ہیں، جس سے ناپختہ ذہن کے لوگ فوراً متاثر ہو جاتے ہیں. اسی معاملے پر رپورٹ کارڈ کا آج کا آخری سوال پینل سے اس طرح سے ہے: ممتاز قادری کو پھانسی کیا اشارہ ہے کہ ریاست اب انتہا پسندی کو برداشت نہیں کرے گی؟ اگر پینل اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ ریاست اس معاملے کو اس طرح سے لے کر چلے گی تو ہاں کا آپشن لے گا، اور اگر پینل اس سے اتفاق نہیں کرتا تو نہیں کی آپشن لے گا. بابر ستار صاحب. جی عائشہ، مجھے تو یہ پازیٹیو لگتا ہے ریاست کی طرف سے. دیکھیے 2-3 چیزیں اوپر نیچے ہوئی ہیں. ایک تو جو بل جس کے اوپر ہم نے بات کی جو پنجاب میں لایا گیا وہ پاس ہوا. پھر یہ بات نہیں ہے کہ میں ذاتی طور پہ ڈیتھ پینلٹی کے اگینسٹ ہوں، لیکن جب تک ایک ملک میں ڈیتھ پینلٹی قائم ہے اور کسی کو بھی پھانسی لگائی جاتی ہے تو پھر اگر ممتاز قادری کو پھانسی نہ لگائی جاتی تو اس سے صاف ظاہر ہو جاتا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اپیز کر رہی ہے ان لوگوں کو جو اس سوچ کے حامل ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں اپنے مذہب کے نام پہ، اپنے بلیف کے نام پہ. سو یہ نہیں ہوا، اور اس کا خدشہ تھا کہ اس کے بعد عام معافی نہ ہو جائے، پریزیڈنٹ کی طرف سے نہ ہو جائے، اس کے بعد کئی دفعہ لوگوں کو نئی پھانسی دی جاتی. تو اسٹیٹ نے ایک ڈیسائسو چیز شو کی ہے. ایک شخص کے اوپر اس نے گورنر کو مار دیا، اس نے ایڈمٹ کیا، مقدمہ چلا لوور کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ تک گیا. سو پراپر ڈیو پروسیس ملا اور اس کے بعد ایک پھانسی دی گئی. تو جب 2-3 ڈیولپمنٹس آپ اوپر نیچے دیکھتے ہیں جو ہوئی ہیں، اور پی ایم ایل این کی حکومت جو سینٹر رائٹ کی پارٹی ہے، تو لگتا ہے کہ شاید اسٹیٹ نے تھوڑا سا اپنا مائنڈ میک اپ کیا ہے کہ آپ ٹیررزم کو نہیں ختم کر سکتے جب تک آپ ایکسٹریمزم کو نہیں ختم کریں. ٹھیک. حسن نثار صاحب. دیکھیں ڈیفینیٹلی جی اٹ از اے ویری لاؤڈ، ویری کلیئر اینڈ اے ویری فرم میسج. لیکن بات اتنی بگڑ چکی ہے، تنزل وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تسلسل کے ساتھ ریاست کو اور بہت کچھ کرنا ہوگا. اس سے ملتے جلتے اور ٹائپ کے میسیجز دینے ہوں گے، ورنہ 1 قدم آگے 2 قدم پیچھے والا سین جو ہے وہ بن سکتا ہے. بٹ اٹس اے ویری لاؤڈ، ویری کلیئر میسج. بالکل میں اس کو پورے نمبر جو بھی ہیں. جی ہاں آپشن ٹھیک. مظہر عباس صاحب. نہیں جی، میں نہیں اس سے ایگری کرتا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے اس کی ٹائمنگ بہت غلط ہے، اور ٹائمنگ کے لحاظ سے بھی. دوسرے یہ کہ، اور میری اطلاع یہ ہے کہ چند دن پہلے جب صدر اور وزیر اعظم نے ملاقات ہوئی تھی تو اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا. دیکھیے اس قسم کے مقدمے میں بنیادی طور پہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایکسٹریمسٹ نیریٹو کیا ہوتا ہے، اور کیا اس پھانسی سے اس نیریٹو کو کہیں بھی فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچے گا اگر ہم سزا دے دیں گے. آپ نے ایک آدمی کو ایک ایسے جرم میں آپ نے پھانسی دے دی جس کا اپنا وہ ہے، وہ بالکل اس بات سے سپریم کورٹ کے فیصلہ جو ہے وہ بالکل اٹل ہے. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جن لوگوں نے جو لوگ اس کے سپورٹرز ہیں ان کو تو آپ نے ایک شہید دے دیا، وہ تو اس کو لے کے آگے بڑھیں گے، اس نیریٹو کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور شاید اس میں اور زیادہ سینسٹیوٹی آ جائے اس معاملے میں. یہ میرا خیال ہے یہ اس کی ٹائمنگ اس لحاظ سے بہت زیادہ اس کو ڈیفر کیا جا سکتا. دوسری اہم بات یہ کہ اس نے رحم کی اپیل کر دی تھی، یعنی ایک ایسے آدمی نے جو لوور کورٹ اور ہائی کورٹ میں ایک چیز کو ایڈمٹ کر رہا تھا، وہاں سزا آخری مرحلے میں اس نے رحم کی اپیل کر دی تھی. تو میرا خیال ہے سچویشن کافی ڈیفیوز ہوتی، اور اس کی اپیل کو اس کے اپنے حمایتیوں نے بہت زیادہ پسند نہیں کیا تھا. لیکن اگر آپ یہاں اس چیز کو کنسیڈر کرتے
تو ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں میں گورنمنٹ اور اسٹیٹ ایک اچھا میسج دیتی ایسے لوگوں کے لیے جو اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ شاید قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا. تو میرا خیال ہے اس کی ٹائمنگ غلط تھی, اس کو تھوڑا سا کنسیڈر کرنا چاہیے تھا, ڈیفر کرنا چاہیے تھا. اور اس کے جس طرح آپ کا سوال ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بہت زیادہ کوئی ریاست کو یا اسٹیٹ کو فائدہ ہوگا. امتیاز عالم صاحب, دیکھیے, ہر مسلمان عشق رسول کا قائل اور اس میں مسحور رہتا ہے, اور ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت ہے. انہی کی زندگی ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بھی بنتی ہے. ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ کس طرح وہ ایک بڑھیا حضور پہ گند پھینکتی تھی, ایک دن نہ پھینکا تو آپ چلے گئے اس کی خیریت دریافت کرنے, اسے بیمار پایا, اس کے لیے اناج اپنی کمر پہ لاد کر چلے گئے. یہ ہے اسوہ حسنہ, یہ ہے سیرت نبی. جہاں یہ ہو سبق, وہاں کیسے ایک عاشق رسول, اور جہاں قرآن میں ایک حکم ہو کہ ایک بے گناہ کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو معاملہ ہوا, جنہوں نے قادری کو اس راہ پہ لگایا وہ بھی ذمہ دار ہیں. وہ ایک عام سپاہی تھا, اسے کس نے اس راستے میں لگا دیا کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے. پھر جب قانون کا راستہ اختیار کر لیا تو وہ راستہ چھوڑ دیا جو غیر قانونی تھا, یعنی عدالت میں جا کر اسی قانون کے تحت اپیل کر کے ہائی کورٹ میں ان کی ایک سزا معاف ہو گئی, سپریم کورٹ نے وہ بھی بحال کر دی, اور آخر میں آپ یا تو یہ کہا جائے کہ انصاف نہیں ہوا, ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہوا. اگر آپ کو عدالتوں میں یقین نہیں تھا اور آپ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ قانون ہاتھ میں لے کر خود ہی فیصلہ کر دیں گے اور سزا بھی دے دیں گے, اگر تو یہ بات درست تھی تو پھر آپ عدالت گئے, پھر آپ عدالت نہ جاتے. اور پھر یہ قانون کی حکمرانی کا سوال ہے. جب حضرت کے زمانے میں ایک قبائل تھے, ان میں لڑائیاں تھیں, ایک گراؤنڈ رول تھا. ہر معاشرے میں گراؤنڈ رول ہوتا ہے کہ اگر ایک قبیلے کے بندے پہ حملہ ہوگا تو دوسرے قبیلے کے لوگ اس کی حفاظت کریں گے. جیسے حضرت جو تھے ان کا تعلق بنو ہاشم سے تھا. اب بنو ہاشم کی وجہ سے حضرت کو بڑا تحفظ ملا, ورنہ ان کے در پہ کتنے لوگ تھے, کتنے دشمن تھے, کتنے مخالف تھے, کفار. تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ یہاں سوال یہ ہے کہ آپ, میرے نزدیک آپ جو ہیں وہ قابل گردن زدنی میں ٹھہراتا ہوں, اور آپ کی میں گردن اڑا دوں اور آپ میرے بارے میں سمجھیں تو معاشرے میں انتشار پھیلے گا اور کوئی کسی سے محفوظ نہیں رہے گا. کون فیصلہ کرے گا اس بات کا؟ اگر یہ بات ہوتی تو اسلام کے زمانے میں کیوں عدالتیں بنی اور خلیفہ کو کیوں عدالتیں طلب کرتی تھی؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال قانون کی حکمرانی کا ہے. آپ کسی بھی فرد کو اجازت نہیں دے سکتے ایک مہذب اور قانونی معاشرے میں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے. تو یا تو ہم جنگل کا قانون لے آئیں یا جو قانون ہے اسے قبول کریں, اور اگر قانون کا راستہ اختیار کیا گیا اور انصاف ملا اور تو اسے قبول کرنا چاہیے. نہ یہ خوشی کا دن ہے کیونکہ ایک شخص کو پھانسی لگی ہے اور اس کے بہت چاہنے والے ہیں, اور نہ ہی یہ ہمیں یہ بات وقت کم رہ گیا. جی بس میری بات یہی تھی. میرا خیال ہے میں اس کا جواب دوں گا, برداشت نہیں کرے گی, نہیں کرنا چاہیے. کرے گی نہیں کرے گی مجھے معلوم نہیں, برداشت کرنا نہیں چاہیے. سلیم صافی صاحب. عائشہ, میں ایک ہفتے بعد آپ کے اس سوال کا جواب دینے کے قابل ہو سکوں گا, کیونکہ ایک تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر تو جن لوگوں نے ان کو اس رستے پہ لگایا ان کے خلاف کارروائی ہوئی. کیپٹن صفدر صاحب جو کہ رکن قومی اسمبلی ہے اور وزیر اعظم کے داماد بھی ہیں, انہوں نے ان کے حق میں جو تقریر کی ہے اس کی ویڈیو اویلیبل ہے, پوری دنیا میں تقسیم ہو رہی ہے. اگر ان کے خلاف کارروائی ہوئی اور آج غائبانہ جنازے پڑھنے والے سیاسی لیڈروں کے خلاف کارروائی ہوئی تو پھر میرا جواب ہاں میں ہوگا. اگر نہیں, کیپٹن صفدر کو کچھ نہیں کہا جاتا, ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا, تو پھر میرا جواب نہیں میں ہوگا. اس لیے ابھی میں ہاں نہیں میں کوئی آپشن نہیں دیتا. ٹھیک ہے. رپورٹ کارڈ کے آخری سوال کے جواب میں آپ دیکھ سکتے ہیں 3 ہاں کے آپشن ہیں, مظہر صاحب کا نا کا آپشن, اور صافی صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایک ہفتے بعد. انہوں نے لاجک ساتھ دے دیا ہے کہ پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ ہاں کا جواب بنتا ہے یا نہیں کا. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اہم ایشوز پر کی رائے جانی, اپنا فیڈ بیک, اپنی رائے آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.